اسی لیے فقراء کہتے ہیں، فقراء کا جو تصوف ہے، فقراء کا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ محبت ہے، میرے پیر و مرشد صاحب سے ضیاء الحسن نے جو ہمیں آپ کے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درس میں ہمیں بتایا کہ اولین و آخرین کے سردار حضور کی ذات ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کو متحد کرنا ہے، امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا ہے۔ آج جو حالات بنا دیے جا رہے ہیں، تاریخ کو اگر دیکھتا ہوں تو خون آنکھ کے آنسو ہوتا ہے، وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے جو تاریخ بغداد کے اندر دہرائی گئی تھی۔ اتنا سوشل میڈیا ہے، اتنے ٹی وی چینل ہونے کے باوجود، اتنے اخبارات ہونے کے باوجود، اتنے کتب لکھنے کے باوجود، اتنی اس دور کی سازشوں کے بارے میں کتب لکھنے کے باوجود، آج کا مسلمان بھی اسی طرح خواب غفلت میں، اسی طرح تکفیر میں، اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے جس طریقے سے بغداد کے اندر آنے والا جو چنگیز خان کے دور سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ برادر اسلام، قابل غور بات ہے۔ درخواست ہے اہل دانش سے، اہل علم، اہل قلم سے، خدا رو تاریخ کو دیکھیے اور آج کی تاریخ کو دیکھیے، ان سازشوں کو دیکھیے، آج کی سازشوں کو دیکھیے، ان سازشوں سے ہونے والے انجام کو دیکھیے، اور آپ کے کل کے انجام کو بھی سوچیے اس انجام کو۔ یاد رکھیے، الکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے۔ کافر کے لیے آپ، میں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جدید اور قدیم مسلمان کوئی نہیں، ان کے لیے تو صرف مسلمان ہے۔ وہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ سازش اسلام کی نشاط ثانی کے خلاف ہو رہی ہے۔ آج جس طریقے سے ہماری مملکت کے اندر 74 وزیرہ بنا دیے گئے، آج جس طریقے سے لا کے مسلط کر دیا گیا ہے، اسلام یاد رکھیے، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، اس ملک کا معاملات انتخاب نہیں، احتساب ہے۔ احتساب ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس ملک کی صفائی ہو جائے، پورے گھر کو اگر صاف کرنے، پہلے کچن کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے اپنے کیبنٹ کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے اپنے پارلیمنٹ کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے آپ نے ان اشرفیوں کو صاف کرنا پڑے گا جو اس مسلط ہو کر اس معاشرے کے اندر وہ دوسرے انسانوں کے۔ عجیب بات ہے، عجیب ایک چیز سوچ میں آتا ہوں، اس نظام کے بارے میں حضران اسلام، اس نظام سے نکلنا ہے، اس ٹکراؤ سے نکلنا ہے، اعتدال پیدا کرنا ہے۔ اب اعتدال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے پالیسی بنانی ہے۔